تو پہلا وہ شخص جس نے نیک اعمال متعین کیے کہ جی یہ نیک اعمال میں نے کرنے ہیں، اب اس نے ان نیک اعمال کو مضبوطی سے پکڑا۔ اب اگر بڑے کاروبار نہیں بھی ہیں اور بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں نہیں بھی ہیں، اللہ کے قرآن میں اس استقامت والے کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ جی اب سکون ہی سکون ہے۔ تو جو بندہ نیک اعمال کو پابندی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو جو سب سے محبوب اعمال ہے نا تمہارے، وہ والے اعمال ہیں جو تم پابندی سے کرتے ہو، اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ تو انسان اپنا معمول بنائے نیک اعمال کا اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، کیونکہ جب وہ ڈٹ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے شیطان کے خلاف جنگ جیت لی۔ اس لیے اللہ نے بھی اس سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ سکون میں ہے۔ تو کئی سارے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ ان پہ خوف ہوگا نہ ان پہ غم ہوگا، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال جو ہے وہ پابندی سے کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو یاد کیا وہ زندہ ہے، اور جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا وہ مردہ ہے۔ کہ جس نے اللہ کو یاد کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے یاد نہیں کیا وہ زمین پہ مردہ پڑا ہوا ہوگا، وہ روحانی طور پہ مردہ ہے۔ اور جس کو روحانی موت آتی ہے وہ ہر قسم کے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو چند لوگ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا کہ جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، سکون والی زندگی۔ اس میں سے ایک وہ جو نیک اعمال کو استقامت کے ساتھ کریں گے۔ اور دوسرا کون شخص ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم، کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیتا، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ جو اس طرح سے خرچ کرنے والا، یہ جو اس طرح سے خرچ کرنے والا تھا، عمومی خرچ کرنے کا شوق رکھتا ہے، رات میں بھی خرچ کر رہا ہے دن میں بھی خرچ کر رہا ہے، چھپ کے بھی خرچ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے بھی خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی بھی سکون ہی سکون۔ علماء نے فرمایا کہ جس کو خرچ کرنے کا شوق ہے اور خرچ کرتا ہے وہ، اس کو 4 نعمتیں ملتی ہیں، اور 4 نعمتوں میں سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ جو خرچ خوب کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، کبھی کبھی 100 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، کبھی کبھی 700 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنے والے کے ساتھ 4 بڑی نعمتیں،
پہلی یہ کہ اس کا مال بڑھ جاتا ہے، مال خرچ کرنے والے کو اللہ مال خوب دیتے ہیں، اور دوسری نعمت کہ مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالی ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے، اور یہ بڑی فطری چیز ہے، جو ہمیں دے گا دنیاوی چیز ہی کیوں نہیں دے گا، یہ فطرت ہے کہ دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم لوگوں کو ہدیہ دو، تم لوگوں پہ خرچ کرو، تہابو، اور تم لوگوں سے محبتیں لو۔ تو جس کی طبیعت میں مال خرچ کرنے کا شوق ہوگا وہ ہر ایک کی محبتیں لے گا۔ اس لیے طبیعت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے دیں، شوق یہی ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو دوں، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دوں، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی دوں، میں غریبوں کو بھی دوں، اور میں ناداروں کو بھی دوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو اگر خدا نے ایسا بنا دیا کہ لینے والے ہیں، پھر بھی دعا یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ دینے والا بنا، کہ اللہ کے نبی نے دینے والے کے بارے میں زیادہ فرمایا کہ زیادہ پسند فرمایا۔ www.darsequran.com